بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 28۔ پچھلی قسط میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ آنے اور ننھے حضور کو اپنے ساتھ دودھ پلانے کی خاطر گاؤں لے جانے کے واقعات بیان کیے۔ اب آگے کے حالات کا ذکر کیا جائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کل 6 افراد رہا کرتے تھے۔ شوہر کا نام حارث تھا، شیر خوار بیٹا عبداللہ اور بیٹیاں انیسہ، حذیفہ اور جدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ انہی کا لقب شیمہ تھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی کا شرف بھی حاصل ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بڑے ہوئے اور پاؤں چلنے لگے تو شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ اس کھیل کود کے دوران ایک مرتبہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا تو غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر اس زور سے کاٹا کہ دانتوں کے نشان بیٹھ گئے۔ یہ نشان ان کے لیے اس وقت باعث رحمت بن گئے جب غزوہ حنین کے بعد شیمہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئی تو انہوں نے کہا، میں تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن ہوں۔ جب مسلمانوں نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے بچپن کا واقعہ یاد دلاتے ہوئے اپنے کندھے پر دانتوں کے نشان دکھائے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ یاد آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑے احترام سے اپنی چادر بچھا کر بٹھایا اور فرمایا، اگر میرے پاس رہنا چاہو تو بہن کی طرح رہ سکتی ہو، لیکن انہوں نے عرض کیا وہ اپنے وطن لوٹ جانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو عطایا دیے ان میں 3 غلام، باندیاں، کچھ اونٹ اور بکریاں شامل تھیں۔ ان چاروں میں سے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا تو ثابت ہے، لیکن باقی 2 کا حال معلوم نہیں۔ جبکہ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ آئے اور تب اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو غیر معمولی واقعات مکہ سے واپسی پر شروع ہوئے وہ ان کے گھر پہنچنے پر بھی جاری رہے۔ وریل اور بوڑھی اونٹنی کے تھنوں میں دودھ بھر آیا، حالانکہ اس سے قبل بڑی مشکل سے گزارا کے لیے دودھ آتا تھا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب خیر و برکت سے ہمارے گھرانے کو نوازتا رہا۔ خود حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ کم اترتا تھا اور خود عبداللہ کے لیے بھی مشکل سے پورا پڑتا تھا، لیکن یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارکہ کی برکتیں تھیں کہ آپ کے آتے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھاتیوں میں اتنا دودھ اتر آیا کہ جس سے انہوں نے پہلے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ لیکن اس زمانے میں ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصف مزاجی اور حضرت پسندی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کبھی ایسا نہ کیا کہ ایک بستان کا دودھ پی کر دوسرے سے بھی پی لیں، بلکہ دوسرے کا دودھ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چھوڑ دیتے۔ ان کے علاوہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک آپ کو دودھ پلاتی رہیں ایسا کبھی نہ ہوا کہ ان کا کوئی بستر یا کوئی دوسرا کپڑا آپ کے بول و براز سے خراب ہوا ہو۔ آپ کے دم سے ظہور پذیر برکتیں صرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک محدود نہ تھیں، بلکہ اس کا دائرہ ان کے گھر سے وسیع ہو کر اڑوس پڑوس کے گھروں تک بھی پہنچنے لگا۔ قحط اور خشک سالی کی بدولت بنو سعد کے گھرانے کی تمام زمینیں بنجر ہو گئی تھیں اور جانوروں کے تھن دودھ سے معلوم تھے۔ بستی والے چرواہوں سے کہا کرتے تھے کہ تم بھی اپنی بکریاں وہاں لے جاؤ جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانور چرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عکاز کے میلے میں لے گئیں۔ وہاں ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی تو پکار کر کہنے لگی کہ عکاز والو، اس بچوں کو جان سے مار ڈالو ورنہ یہ بڑا ہو کر تم سب کو مٹا دے گا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر فوراً وہاں سے چلی گئیں۔ جاری ہے۔